جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں ایک طرف IMF پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر 9th ریویو کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا ہم نے IMF سے وعدے پورے کیے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اگلا $1.25 ارب مل سکے، جہاں ایک طرف 200 سے 600 ارب کا منی بجٹ، ٹیکسوں اور مہنگائی والا منی بجٹ تیار ہو چکا ہے IMF کے کہنے پر، جہاں ایک طرف بجلی گیس کی قیمتیں پھر سے بڑھنے والی ہیں، جہاں ایک طرف پٹرول ڈیزل مہنگائی بمب گرائے جا چکے ہیں اور مزید بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے، جہاں ایک طرف ملک عالمی سطح پر تنہائی اور اندرونی سطح پر ایک سیاست کی رسوائی میں گھرا ہوا ہے، جہاں ایک طرف نیب ترامیم سے دھڑا دھڑ کرپٹ فائدے اٹھا رہے ہیں، نیب ترامیم جو دن دہاڑے بے شرمی سے کی گئیں، جہاں ایک طرف سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، بیوروکریسی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہے، ملکی ادارے جو ہیں وہ منہ میں انگلیاں ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں ایک طرف ہم پورے ملک کو ریورس گیئر لگ چکا ہے، اور ریورس گیئر بھی ایسا اتنا تیز کہ جتنی گاڑی ہماری 75 سال میں فرنٹ گیئر میں یعنی اگلے گیئر میں تیز نہیں چلی جتنی ریورس گیئر میں تیز چل رہی ہے۔ اور وہاں 2-3 خبروں پہ آج بات کرنی ہے۔ ایک، عمران خان صاحب کی حکمت عملی اب کیا ہوگی، دوسرا پنجاب میں دھڑا دھڑ جو تبادلے ہو رہے ہیں، اور تیسرا UAE صدر کا 1 دن کا دورہ اسلام آباد۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی حکمت عملی پہ بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کو اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو اس وقت سیاسی پنڈت کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قومی اسمبلی سے نکٹ کر غلطی کی، دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر غلطی کی، اور دونوں اپنی حکومتیں توڑ کر غلطی کی، اب وہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں اور سڑکوں پر ہیں ایک مرتبہ پھر۔ اچھا ہوتا کہ وہ قومی اسمبلی میں اگر ہوتے، سوچئے کہ سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ اگر وہ قومی اسمبلی میں ہوتے، دونوں صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہوتیں اور PDM کو وہ کہتے کہ ہاں مجھے ہٹایا تھا نا، اب معیشت کو درست کر لو، تو سوچئے 27 کلومیٹر والی PDM حکومت کیا کر لیتی۔ کم از کم سیاسی پنڈت جب فواد چودھری کو اریسٹ کیا گیا تو وہ کہتے کہ یہ گرفتاری، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی اگلی گرفتاریاں اور خیبر پختونخوا اور پنجاب سے جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ باہر آنا اور عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنا یا انہیں گرفتار کرنے تک بات نہ پہنچتی۔ لیکن دوسری طرف جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو عمران خان نے ہمیں ہر موقع پہ غلط ثابت کیا، یعنی اس ملک کے سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ عمران خان اقتدار سے نکلیں گے تو فارغ ہو جائیں گے، وہ اقتدار سے نکلے، انہوں نے ساروں کو فارغ کر دیا۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ عمران خان اقتدار سے نکلیں گے تو اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں کہ گھر ہی بیٹھنا پڑے گا، وہ اقتدار سے نکلے، اتنے مقبول ہوئے کہ ساروں کو گھر بٹھا دیا۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ عمران خان یہ جو بڑک مارتا ہے کہ میں اقتدار سے نکل کر خطرناک ہو جاؤں گا، یہ ایسے ہی پانی کا بلبلا ہے، وہ حقیقی طور پہ ایسے ثابت ہو گیا کہ وہ اقتدار سے نکلا اور ایسا خطرناک ہوا کہ سارے PDM پوری آگے آگے بھاگ رہی، پیچھے عمران خان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اور سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ جس دن عمران خان اقتدار سے نکلے گا پارٹی تتر بتر ہو جائے گی۔ اس کی پارٹی آج بھی موجود ہے، سوائے ان منحرف لوٹوں کے باقی سارے ساتھ موجود ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ عمران خان جب ایک 1 پیج عمران خان کا نہیں رہے گا، یعنی فوج اور وہ 1 پیج پہ نہیں رہیں گے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف پانی کا بلبلا ہے، ATM بھی نہیں رہیں گے، 1 پیج بھی نہیں رہے گا، تو یہ ختم شد ہو جائے گا۔ لیکن وہ ATM بھی عمران خان کے چلے گئے، یعنی جو ان کے ATM ان کے مخالفین جن کو کہتے تھے علیم خان، جہانگیر ترین، وہ بھی چلے گئے، 1 پیج بھی نہ رہا، مگر عمران خان موجود ہے، اس کی پارٹی موجود ہے۔ اور سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ عمران خان کا 1 پیج نہ رہا، اقتدار سے نکلا تو یونین کونسل کا الیکشن بھی نہیں جیت پائے گا اس کی پارٹی۔ تو عمران خان اقتدار سے نکلا، 1 پیج بھی نہ رہا، ATM بھی نہ رہے، PDM ساری اکٹھی ہو گئی، اس کے باوجود عمران خان نے پنجاب میں آ کر مسلم لیگ نون کو ان کے گڑھ اور گھر میں ہرایا اور پنجاب حکومت چھین لی۔ سیاسی پنڈتوں کا خیال تھا کہ یہ تحریک انصاف تو برگر پارٹی ہے، یہ تو ممی ڈیڈی پارٹی ہے،
یہ تو ایک دھوپ برداشت نہیں کر سکتی، چھتریاں لے کے آتے ہیں جب ووٹ ڈالنے بھی آتے ہیں، انہوں نے کیا سختیاں برداشت کرنی. لیکن پچھلے 10 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف نے ماریں کھائیں، پھینٹیاں کھائیں، تشدد برداشت کیا، جیلیں گئیں، حوالاتیں، چھاپے، مقدمے، پرچے سارے بھگت لیے. تو عمران خان نے ہر موقع پہ قسمت کا دھنی نکلا اور ہر موقع پہ غلط ثابت کیا روایتی سیاست کو. تو لہٰذا میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے چند ماہ بعد ہم یہی کہہ رہے ہوں کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے نکل کر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر دونوں اپنی صوبائی حکومتیں گرا کر بہت بڑا خود کو نقصان پہنچایا ہو، بہت بڑا بلنڈر کیا ہو، بہت بڑی سیاسی غلطی کی ہو، اور اس کا اب آج ہم خمیازہ بھگت رہا ہے اور اب وہ نظام میں موجود نہیں ہے اور کوئی اس کی سن نہیں رہا. لیکن ہو سکتا ہے پچھلی دفعہ کی طرح وہ قسمت کا دھنی نکلے اور ایسا ہو کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ یار اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر قومی اسمبلی سے نکل کر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ کر پھر بھی عمران خان آیا، الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گیا اور جیت گیا. کمال ہے یار، یہ بہت بڑا جوا کھیلا عمران خان نے. ایسے ہماری 75 سالہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا، لہٰذا جو کچھ بھی آگے ہوگا وہ بھی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہوتا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو ہے محسن نقوی، ان کے خلاف بھی کاف لیگ عدالت میں ہے، اور جو 90 دن کے اندر اب عمران خان اور کاف لیگ اور تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن 2 صوبوں میں نہیں کروائیں گے. ان کی خواہش ہے کہ کم از کم الیکشن کو اتنا لمبا کھینچا جائے ان 2 صوبوں کو کہ جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، سارے پاکستان کا الیکشن ہو، یعنی اکتوبر نومبر میں، تو اس وقت یہ بھی ہوں. تو حالانکہ آئین میں ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے جب اسمبلیاں توڑ دی جائیں. تو اب وہ بھی معاملہ عدالت میں ہے. ایک مرتبہ پھر اس ملک میں جب وزیر اعظم عدالت نے بنایا، وزیر اعلیٰ عدالت نے بنایا، گورنر عدالت نے بنایا، پرویز لائی کا ڈی نوٹیفائی عدالت نے ختم کیا، لوٹوں کا معاملہ عدالت نے ختم کیا، مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت نے ختم کیا، اور ممنوع فنڈنگ عدالت میں ہے، توشہ خانہ عدالت میں ہے، عمران خان کی توہین عدالت عدالت میں ہے. اسی طرح ایک مرتبہ پھر محسن نقوی والا معاملہ نگران وزیر اعلیٰ والا عدالت میں، اور اوپر سے یہ بھی عدالت میں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروائے جائیں. اب اگر الیکشن 90 دن کے اندر ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو برتری حاصل ہے، ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں دونوں صوبوں میں. اور اگر کیونکہ الیکشن کمیشن، نگران وزیر اعلیٰ اور پی ڈی ایم لگتا ہے اکٹھے ہیں 1 پیج پہ، اور وہ نہیں چاہتے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ابھی جو راجہ پرویز اشرف نے 11 پہلے قومی اسمبلی کے تحریک انصاف کے استعفے منظور کیے تھے، ان پہ الیکشن ہو گئے. اب 33 اور جو منظور کیے تھے اس پر دوبارہ الیکشن کمیشن نے شیڈول کا اعلان کر دیا کہ الیکشن ہوں گے. اور مزے کی بات ہے کہ اس مرتبہ 33 سیٹوں پر عمران خان کھڑے ہو رہے ہیں. اب یہ بھی بڑا ایک عجیب سا ہے ہمارا قانون ہے، مذاق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ عمران خان اگر 33 سے بھی جیت گیا تو انہوں نے قومی اسمبلی میں تو آنا نہیں ہے. تو یہ جو خرچہ ہوگا یہ اس ملک کو پڑے گا، قوم کو پڑے گا. اور یہ بھی مذاق ہے کہ ایک بندہ اگر 100 سیٹوں پہ کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہو سکتا ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے سینیٹر مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہیں اور سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں آ کے بعد میں حلف لیتے ہیں اور سینیٹر وزیر خزانہ بن جاتے ہیں. اور اسی طرح چودھری نثار ایم پی اے کی ایک سیٹ جیتتے ہیں، 2-2.5 سال وہ پنجاب اسمبلی میں آتے ہی نہیں اور ایک دن جا کے حلف لے لیتے ہیں. یعنی قانونی عجیب و غریب قانون ہے کہ کوئی ایک مدت نہیں ہے کہ نام مفرور سینیٹر بن سکتا ہے، نہیں بن سکے گا، قانون نہیں روکتا. اگر کوئی 100 دن کے اندر حلف نہ اٹھائے تو سیٹ خالی ہو جائے، نہیں ہو سکتا. اور بندہ کوئی 100 سیٹوں پہ ہی لڑ لے اور پتہ ہے کہ اس نے اسمبلی میں نہیں آنا پھر دوبارہ، تو وہ بھی ہے. تو اب یہ ایک اور مذاق ہے. سیاست بے تقیر ہو رہی ہے، پارلیمنٹ بے تقیر ہو رہی ہے، جمہوریت بے تقیر ہو رہی ہے. عمران خان 33 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اگلے 33 آئیں گے اس میں پھر وہ لڑیں گے. اچھا تو یہ اب 11 کے بعد 33، اس کے بعد پھر 33، اس کے بعد پھر 43. تو الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ ہم تو الیکشن میں ہی ہیں بھائی، ہم تو 2 صوبوں کے کروا ہی نہیں سکتے. الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیسے الیکشن کروائیں. ملکی امن و امان کا معاملہ بھی لایا جا سکتا ہے عدالت میں کہ دیکھیں جی ملک کی صورتحال ٹھیک نہیں، ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں، الیکشن نہیں کروائے جا سکتے. یا مردم شماری کرنی ہے، ابھی حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو حکومت ڈیلے کرنے کے چکر میں عمران خان 90 دن کے الیکشن کروانے کے چکر میں. تو اب دیکھتے ہیں وہ عدالت میں معاملہ کہاں تک جاتا ہے اور عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. دوسرا، عمران خان نے گزشتہ روز ایک اپنی پارٹی کا اجلاس کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ فروری تک مجھے لگتا ہے کہ یہ
پی ڈی ایم کے حواس اب باختہ ہو جائے گی، ان سے معاملات نہیں سمجھیں گے اور الیکشن میں آ جائیں گے. اس لیے آپ ہمت سے کام کرو. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ گرفتاریاں کرتے، مقدمے بناتے، وہ ہم بھگت رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی گولی مارنے سے تو رہا. تو اس لیے آپ ہمت کر کے جارحانہ پالیسی اختیار کریں. یہ عمران خان نے اپنے پارٹی کو کہا، اور ان کا فروری کے اینڈ تک مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت سرنڈر کر جائے گی پی ڈی ایم کی. تو عمران خان پارٹی والے کہتے ہیں کہ ان کا حوصلہ بلند تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں نہ اسمبلیاں توڑتا، میں قومی اسمبلی سے نہ نکلتا اور ہم بیٹھے رہتے تو انہوں نے پھر بھی ہمیں گھیر کے مارنا ہے. لیکن دوسری طرف پرویز الہی کے بات میں بھی بڑا وزن ہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. کیوں نہ توڑیں؟ کیونکہ ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں یہ گرفتار کریں گے، مقدمے بنائیں گے، ایف آئی آریں کریں گے، اور وہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہمارے ترقیاتی فنڈ ضائع ہو جائیں گے. وہ الیکشن کمیشن نے بند کر دی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت بن سکتی ہے. وہ ان کا امیدوار ظاہر ہے نگران وزیر اعلیٰ بن گیا ہے محسن نقوی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ڈیلے کر سکتے ہیں. وہ ڈیلے کی طرف جا رہا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، یعنی آپ کو گولی لگی ہوئی ہے، آپ کمپین نہیں چلا سکیں. عمران خان گھر بیٹھو پلستر چڑھا کر. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نظام سے نکلیں تو نواز شریف پروٹوکول کے ساتھ واپس آ جائیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ بھی ہو گیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہو جائیں. وہ بھی معاملہ چل رہا ہے، اب عدالت پہنچا ہوا ہے. تو خیر عمران خان نے یہ کہا ہے. دوسری طرف جو میں بات کرنی تھی وہ یہ کرنی تھی کہ الیکشن کمیشن نے تبادلوں پر، جب نگران سیٹ اپ ہوتا ہے تو تبادلوں پر پابندی لگا لیتا ہے. کوئی ضروری تبادلے ہوں تو وہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہوتے ہیں، ورنہ الیکشن کمیشن پر تبادلوں پر پابندی لگا دیتا ہے. پنجاب میں الیکشن کمیشن نے تبادلوں پر پابندی لگائی، لیکن اس کے باوجود آئی جی بدل چکا ہے پنجاب کا، چیف سیکرٹری بدل چکا ہے، سی سی پی او لاہور بدل چکا ہے، پوری پولیس بدل چکی ہے، پوری بیوروکریسی مین بدل چکی ہے، پورے ڈپٹی کمشنر بدل چکے ہیں. ایڈوکیٹ جنرل کو انہوں نے بدلا تھا لیکن وہ عدالت سے بحال احمد اویس ہو گئے ہیں. باقی لا افسر سارے بدل چکے ہیں. یعنی تبادلوں کا جھکڑ چلا ہے، مگر الیکشن کمیشن صاحب بہادر پنجاب پہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. بس یہی کیا ہے کہ تبادلوں پر پابندی ہے. اور بلکہ ایک اور بڑا مزے کا تبادلہ ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے جو پرنسپل سٹاف افسر تھے ان کو جو ڈی سی لاہور بھی رہے ہیں سمیر صاحب، ان کو نگران وزیر اعلیٰ کا سیکرٹری مقرر کر دیا. اب سوچئے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنسپل سٹاف افسر یا سٹاف افسر، وہ جب یہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بنتے ہیں تو ان کا پنجاب خدمات ہوتی ہیں اور پھر وہ محسن نقوی کے سیکرٹری لگ جاتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف محسن نقوی کا، یعنی دونوں کے درمیان ایک مبینہ طور پر ایک رابطہ ہے جو بڑا مزے کا ہے کہ اب وہ کیا کریں گے وہاں بیٹھ کے، اور کن کے ساتھ تھے اب کن کے ساتھ ہیں آپ خود ہی سمجھدار ہیں، سمجھ لیں. تو تبادلے دھڑا دھڑ ہوئے، الیکشن کمیشن چپ رہا. اور باقی الیکشن کمیشن صاحب بہادر نے کہا ہوا ہے کہ تبادلوں پر پابندی. پتہ نہیں اب وہ تبادلوں پہ کون سی پابندی ہے، کہاں کے تبادلوں کی بات وہ کر رہے ہیں. خیر الیکشن کمیشن نے تو بقول فواد چودھری کبھی بھی پی ٹی آئی کو مایوس نہیں کیا. ہمیشہ فیصلہ 95% مبینہ طور پر فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف. اچھا آخری بات کرنی تھی. یو اے کے صدر محمد بن زاہد النہیان ایک ہفتے کے دورے پہ رحیم یار خان آئے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. شکار کھیلیں گے یا ان کا ادھر وہاں محل ہیں وہ رہیں گے، دوسرا گھر ہے ان کا. ہمارے یو اے کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. یو اے نے ہمیں بڑا اچھا ہر مشکل وقت پہ مدد کی ہے. لیکن اس مزے کی بات سنیے کہ شہباز شریف صاحب نے یو اے کے صدر کو ادھر سے اسلام آباد سے گئے اور ان کو ریسیو کیا ادھر رحیم یار خان میں، ملے، ان کی فیملی سے ملے، اخباروں میں خبر لگوائی کہ اردو اور عربی میں گفتگو کی فیملی کے ساتھ، ہاتھ تھام کر یو اے کے صدر انہیں اپنی فیملی سے ملوانے لگے. بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہی یو اے کے صدر ہیں جس کے بارے میں شہباز شریف نے کہا تھا میں ان سے ملنے گیا تو میں دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن شرم بھی بڑی آ رہی تھی، میں نے ہمت کر کے ان سے $1 ارب اور مانگ لیے. خیر اب وہ آ رہے ہیں اسلام آباد. آج اسلام آباد یعنی سوموار کو اسلام آباد وہ پہنچیں گے 1 دن کے لیے، اور اسلام آباد میں چھٹی کر دی گئی. جی بالکل اسلام آباد میں چھٹی کر. دنیا کا کوئی مہذب ملک دیکھ لیں جہاں کوئی صدر آتا ہو روٹین کا، جو اپنی فیملی کے ساتھ آلریڈی اس ملک کے دورے پہ ہو، شکار کھیلنے یا ویسے فیملی کے ساتھ تفریح ہے یا ریسٹ کرنے آیا ہو، اور وہ دارالحکومت آئے اور دارالحکومت میں چھٹی ہو جائے.
یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنے فقیرستان بن گئے، امدادستان بن گئے، یہ ملک کتنا بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ سوچئے، یہ 1947 میں قائد اعظم کو کہا گیا کہ بادشاہ برطانیہ کا بھائی آ رہا ہے، آپ اسے ریسیو کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا، لیکن مجھے گارنٹی دے کہ جب میرا بھائی یا میرا کوئی رشتہ دار جائے گا تو بادشاہ اسے ریسیو کرے۔ یہاں سے ہم چلے تھے، اور یو ای کا صدر آ رہا ہے تو ہم نے ایک دن کی چھٹی کر دی اسلام آباد میں۔ کیا پوچھنا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جب یو اے جائیں گے تو کیا ابو ظہبی میں ہمارے لیے بھی ایک چھٹی ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ کیونکہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہے، لینے والا، کاش دینے والا بن جائے، لیکن لینے والا ہے، ان کا دینے والا ہے۔ دینے والے ناکا ہوتے ہیں، جو دیتے ہیں مرضی ان کی چلتی ہے۔ گارڈ آف آنر ہوں گے، سلامیاں ہوں گی، کھانا ہوگا، خوش آمدیں ہوں گی۔ کیونکہ مشکل میں فقیر بنے، بھکاری ہیں ہم، اور ہم $4 مل جائیں گے، سرمایہ کاری ہو جائے گا، اچھی بات ہے، لیکن چھٹی کا کوئی کانسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ چلو وہ ایریا بند کر لیں، ان کو جو کرنا ہے کر لیں، چھٹی کیوں؟ تو دوسری بات ہے کل تک، آخری بات کرنے لگا ہوں، کل تک جب عمران خان کی حکومت تھی تو MBS محمد بن سلمان سعودی عرب کے ولی عہد آئے تو عمران خان ان کو ایئرپورٹ سے گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے کے آئے۔ اسی طرح یہی محمد بن زائد جو ہیں یو ای کے صدر، یہ آئے ولی عہد اور اس وقت تھے، تو ان کو بھی لے کے آئے وہ عمران خان گاڑی میں۔ تو مسلم لیگ اور PDM والے ٹھٹھے ازارتے، جگتے مارتے، اور ساڈا وزیر اعظم ڈرائیور بن گیا۔ اور اب دیکھیں وہ ادھر رحیم یار خان سب سے پہلے آگے شہباز شریف کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد کل ایئرپورٹ پر بھی ریسیو کریں گے، اس کے بعد چھٹی کر دی، یعنی خوش آمد میں اگلا نمبر۔ تو یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سیاست ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو لہٰذا وہ واپس آ رہی ہیں۔ جب آپ کی کوڑی کی عزت نہیں رہ جائے گی، جب کشکول کا سائز آپ کا بڑا ہو جائے گا، جب آپ کو $1 بھیک مانگنی پڑے گی، تو ابھی تو یہ صدر ہیں، سفیر آئیں گے تو ہم چھٹیاں کر دیں گے، بلکہ اب تو میرا خیال ہے ان کو ہی کہہ دینا چاہیے کہ حضور ہماری چھٹیاں، ہمارے ورکنگ ڈے، ہمارا سارا کچھ آپ ہی کریں، اور کریں گے کہ جتنا قرضہ ہم لے چکے ہیں واپس تو کر نہیں سکنا۔ پھر اب سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو وہ بندرگاہ اپنی بیچ رہا ہے، کسی کو ایئرپورٹ بیچ رہا ہے، کسی کو اپنا جنگل بیچ رہا ہے، کسی کو اپنے پہاڑ بیچ رہا ہے، اور گزارا کر رہا ہے کیونکہ ڈیفالٹ ہو گیا تھا۔ ہم نے بھی ایسے کیا، سڑکیں گروی رکھوا دی، موٹر وے گروی رکھوا دی، ایئرپورٹ گروی رکھا دیے، عمارتیں گروی رکھا دیں۔ اب ہمارے فیصلے IMF ویسے ہی ہماری خزانہ، ہماری پالیسیاں IMF دیکھ رہا ہے۔ ہم قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں چین کے، اور دوست ممالک کے آگے ہم لیٹے ہوئے ہیں۔ تو باقی معاملات بھی وہ دیکھ لیں۔ میرے خیال سے 76-70 رکنی کابینہ، شہباز شریف، یہ سارے کیا کرنے ہیں؟ جیسے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہتے تھے I don't care IMF، اب وہ کہتے ہیں کہ I can handle IMF، I can handle معیشت۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس ملک کو، اللہ نے ملک بنایا، اللہ ہی ترقی دے گا، اللہ ہی خوشحالی دے گا۔ تو میرے خیال سے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے نیوٹرل گیئر پہ لگا کے گاڑی کو چھوڑ دینا، ویسے بھی ریورس جا رہی ہے، اب پہ جاتی جائے، اتر کے یہ اپنے کوئی دبئی چلا جائے، کوئی لندن چلا جائے۔ تو صدر آ رہا ہے یو اے کا، چھٹی ہو گئی اسلام آباد میں، اور خیر سے یہ ہے ہمارا آزاد اور خود مختار پاکستان۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، ہم سے سب ایک ہیں، ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے بھائی، جیتیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔